سے رخصت ہوں تو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوم کر کے رخصت ہوں. یہ تو بہانہ تھا آپ کے پاس پہنچنے کے لیے. کتنا ڈر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقوق العباد سے. الرحیق المختوم اٹھا کر کے دیکھو, علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے رحیق المختوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں واقعہ نقل کیا ہے, منظر کو کھینچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے 5 دن پہلے کبھی بیمار ہوتے ہیں, کبھی ہوش میں آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے منبر پر جاتے ہیں, صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے ساتھیوں, میری ذات کے ذریعے سے جس کو تکلیف ہوئی ہو, زبان کے ذریعے سے, ہاتھ کے ذریعے سے, آؤ محمد کی پیٹھ حاضر ہے, مجھ سے بدلہ لے لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن بدلہ دینے سے ڈر رہے ہیں, قیامت کے دن بھی خوف کھا رہے ہیں. اور یہی تربیت, یہی ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اس دنیا کے اندر جب غلطی سے کسی کے اوپر کسی طریقے کا کوئی معاملہ ہو جایا کرتا تھا, وہ بھی اس دنیا کے اندر وہ ڈر جایا کرتے تھے اور اسی دنیا کے اندر وہ معافی تلافی کرا لیا کرتے تھے. قصص العرب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 اور 14 اٹھا کر کے دیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں میں ایک شہدائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مل جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں کئی لاکھ مربع کلومیٹر انہوں نے حکومت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ مل جائے گا. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اور کئی لوگوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. چنانچہ جب فتح ہو گیا تو خوشخبری سنانے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. جلدی جلدی ان کے پاس پہنچا, سارا منظر ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے, اے امیر المومنین, اے امیر المومنین, مجھے ایک آدمی نے مارا ہے, ظلم کیا ہے, چلیے انصاف دلا دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا نکالتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آدمی ذلیل ہو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے. ایک آدمی مدد کے لیے آتا ہے, مدد کرنے کے بجائے میں نے کوڑے سے مار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے شہدائی, جنت کی بشارت پانے والے عمر, ان کے پاس جاتے ہیں, کوڑا پھینک کر کے کہتے ہیں میرے بھائی عمر کی پیٹھ حاضر ہے, امیر المومنین ہے, سامنے والا ان کی حکومت میں ہے, رعایا میں سے ہے. جا کر کے کہتے ہیں میرے بھائی عمر کی پیٹھ حاضر ہے, بدلہ لے لے, مجھ سے بدلہ لے لے. وہ کہتا امیر المومنین میں نے معاف کر دیا ہے, میں نے اللہ کے خاطر آپ کو معاف کر دیا. احنف بن قیس کہتے ہیں امیر المومنین کو اتنا احساس ہوا, اتنا احساس ہوا, گھر کے اندر آتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہتے ہیں اے عمر, اے عمر, تو دنیا کے اندر ذلیل تھا, رب نے عزت بخشی. دنیا کے اندر تو گمراہ تھا, اللہ نے ہدایت دی. دنیا کے اندر تیری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی, اللہ نے مقام و مرتبے سے نوازا. اے عمر ثم حملک علی رقاب الناس, اللہ نے مسلمانوں کا کمانڈر بنا دیا. اب ایک آدمی مدد کے لیے آتا ہے, اے عمر تو نے اس انسان کو مار دیا, رب کی عدالت میں پہنچے گا, رب کے سامنے کیا جواب دے گا. اتنا کہہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہے, رب کی عدالت میں جانے کا ڈر ہے, احساس ہے, کہہ کر کے رو رہے ہیں. حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے تو میں نے سوچا
کہ اس دنیا کے اندر آج امیر المومنین کی طرح کوئی اور دوسرا انسان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کے وہ صحابی تھے جنہیں ڈر تھا، رب کے سامنے خوف تھا، عذاب کا ڈر تھا، جہنم کا خوف تھا، سامنے والا کون ہے کوئی مطلب نہیں، وہ جا رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں، نبی بھی معافی مانگ رہے ہیں، نبی کے ساتھی بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہی احساس ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر غلطی ہو جائے، سامنے والا کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ہمیں اس انسان سے معافی تلافی کرا لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھو نیکیوں کی شکل میں رب کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک آخری حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4010 کے تحت یہ روایت مل جائے گی۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کا وہ لشکر جو حبشہ سے چل کر کے آیا تھا، وہ لشکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا کوئی نیا واقعہ تم لوگوں کو اس سامنے پیش آیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ بتلائیے۔ وقال فتیۃ منہم، ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ایک نوجوان ان میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، سمندر کے کنارے سے جب ہم لوگ گزر رہے تھے یا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک بوڑھی عورت گزرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے سامنے سے ایک بوڑھی عورت گزرتی ہے، سر پر ایک مٹکا ہے، پانی اس میں بھرے ہوئی ہے، وہ عورت بوڑھی عورت نوجوان کے پاس سے گزرتی ہے جو دوسرے قوم کا نوجوان تھا، اس نوجوان کے سامنے سے جب گزرتی ہے وہ نوجوان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے دھکا دے دیتا ہے، وہ بوڑھی عورت گر پڑتی ہے، منہ کے بل گر پڑتی ہے، مٹکا ٹوٹ جاتا ہے، گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، پانی گر جاتا ہے۔ پھر وہ عورت جب اپنے آپ کو سنبھالتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ سوف تعلم یا غدر، اے دھوکے باز نوجوان، تم انقریب جان لے گا، تجھے پتا چل جائے گا جب اللہ رب العالمین اپنے عرش کے کرسی پر جلوہ گر ہوگا، جہاں تیرے زبان بند ہو جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، تجھے پتا چل جائے گا اللہ رب العالمین جو معاملہ تیرے ساتھ کرنے والا ہے، تجھے پتا چل جائے گا کمزوروں کو ستانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت صدقت، اس بڑھیا عورت نے سچ کہا، اس بڑھیا عورت نے سچ کہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس قوم کو کیسے پاک کر سکتا ہے جس قوم کے اندر امیر غریبوں کو ستا رہے ہوں اور لوگ ان سے بدلہ نہ دلا رہے ہوں، اللہ رب العالمین اس قوم کو کیسے کامیاب کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ ان میں سے اگر ہم نے کسی بھی طریقے کی کوئی حق تلفی کی، حقوق العباد میں کسی بھی طریقے کی ہم نے دنیا کے اندر حق تلفی کی ہو، کسی کو مارا ہو، گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو، زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہو، قرض لیا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی دنیا کے اندر واپس کر دینا۔ مال و دولت اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، واپس کر دینا۔ کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیے ہو، جب تک کئی سالوں سے اگر قبضہ کیے ہو، معاوضے کے ساتھ اس کی وہ چیز اسی دنیا کے اندر واپس کر دینا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کا قرض لیا اور وہ انسان نہیں مل رہا ہے یا اس کا انتقال کر گیا ہو تو ہمیں اس کے وارثین تک پہنچا دینا چاہیے۔ اگر اس کے وارث نہ ملے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ کوئی وارث مل جائے، وارث مل جائے تو ہمیں اس تک دے دینا چاہیے، اگر نہ ملے
تو ہمیں اتنا مال اس کی طرف سے، اس کی نیت سے اس کے لیے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری، جو کچھ بھی معاملہ ہو دنیا کے اندر معافی تلافی کرا لو، کیونکہ قیامت کے دن نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ و خیرات، یہ ساری کی ساری نیکیاں رب کی عدالت میں برباد ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین حقوق میں حق تلفی کرنے والے کو قیامت کے دن جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے الہ تو ہمیں دنیا کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں حقوق العباد کے بارے میں سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔